تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ماہ رجب کی ایک فضیلت ہے، ایک اہمیت ہے، یعنی اس مہینے کا ایک الگ ہی مقام، ایک الگ ہی مرتبہ ہے، اور اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں خیر و برکت پیدا فرما اور مجھے رمضان کے مقدس اور محترم مہینے تک پہنچا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب رجب کا چاند نظر آئے تو دیکھتے دیکھتے یہ دعا پڑھیں، اور رجب اور شعبان کے مہینے میں اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو اس عمل کا ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے، تو ہمیں یہ کام کثرت سے کرنا چاہیے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کے مقدس مہینے کو پانے کی خواہش اور دعا کرنی چاہیے۔ رجب کے مہینے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب روزہ کب رکھنا ہے، کس طریقے سے رکھنا ہے، نیت کس طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ ان کے یہاں یہ عقیدہ اور سوچ ہے کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے تو وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا ہو یا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو، لیکن اس کے برخلاف، اس کا الٹا، کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سن رہی ہیں، سنن ابن ماجہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن اس ضعیف حدیث کی تائید ایک صحیح حدیث سے ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رجب کے مہینے میں جب کسی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے سنتے تو کوڑا ان کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ کیا تم زمانے جاہلیت کی رسم کو فروغ دے رہے ہو؟ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے دور خلافت کے اندر رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے منع فرما رہی ہے۔ تو رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا کوئی حکم، کوئی ثبوت نہیں، لیکن منع کرنے کا حکم اور ثبوت مل رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ خاص طور سے رجب ہی کے مہینے میں روزہ نہ رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ہر ہفتہ پیر کا یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور پیر یا جمعرات کی تاریخ 27 رجب پڑ جائے یا رجب میں رکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا معمول ہے۔ لیکن کبھی کوئی روزہ نہیں رکھتا اور رجب میں یہ سوچ کر روزہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حدیث میں اس کا حکم ملتا ہے، تو پھر یہ غلط ہے۔ عوام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا چاہیے، ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے، جس کو ہزاری کا روزہ نام رکھ دیا گیا ہے، جبکہ حدیث میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں، شریعت میں نہیں، محض مشہور ہے، لوگ اس کو حدیث شریعت سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن و دماغ میں بیٹھا کر لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ رجب کے مہینے میں الگ سے روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، ہزاری روزے کا ثبوت نہیں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.